بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یوٹیوب میں لاتعداد چینل ہیں جو من گھڑت کہانیاں سناتے ہیں، لمبی لمبی چھوڑتے ہیں صرف ویوز لینے کے لیے، لیکن یہ جو واقعہ میں سنانے لگی ہوں، اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ یہ 100% سچا واقعہ ہے۔ میری ایک عزیز دوست تھی، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ اس کی بیٹی 20 یا 21 سال کی بڑی ہی پیاری سی بچی تھی۔ شادی کو ہفتہ یا 1.5 ہفتہ گزرا ہوگا تو میری اس دوست کا میرے گھر آنا ہوا۔ میں نے سلام دعا کے بعد پوچھا، سناؤ بیٹی خوش ہے اپنے گھر میں؟ تو وہ بولی، کیا بتاؤں، بیٹی کی وجہ سے تو ہم مرنے والے ہی ہو گئے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ بچی کی بارات آئی، راضی خوشی اسے رخصت کیا، اور دوسرے ہی دن صبح 6 بجے اس کی ساس نے فون کیا مجھے اور کہا، تم بھی آؤ، اپنے میاں کو بھی ساتھ لاؤ اور اپنے بڑے بیٹے کو بھی ساتھ لاؤ اور ابھی آؤ۔ میں نے بڑا پوچھا کہ ہوا کیا ہے، لیکن وہ بضد تھی کہ ابھی آؤ پھر بتاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ البتہ میں نے بیٹے کو تو ساتھ نہ لیا، اپنے شوہر کو یہ سب بتایا اور اسے ساتھ لیا، اور ہم دونوں ان کے گھر چلے گئے۔ جا کر بیٹھے تو میری بیٹی کی ساس بڑے تلخ لہجے میں بولی کہ بیٹی کی شادی اس سے پوچھ کر اس کی مرضی سے نہیں کی۔ جب آپ لوگوں کو پتا تھا کہ ہماری بیٹی کا کہیں اور چکر ہے تو اس کے ساتھ زبردستی کیوں کی؟ اس کا دل اور دماغ تو کہیں اور ہے، اور کھلواڑ کرنے کے لیے میرا بیٹا ہی ملا تھا آپ لوگوں کو۔ وہ عورت غصے سے بولے جا رہی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی چپ سادھ کر غرق ہوتے جا رہے تھے۔ پھر بڑے حوصلے سے دھیمی سی آواز میں میں نے کہا، بہن پتہ تو چلے ہوا کیا ہے۔ اس پر اس عورت نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، چل تو خود ہی بتا۔ وہ ہمارا داماد بتانے لگا کہ میں رات کو اس کے پاس گیا تو ہاتھ بڑھایا اسے چھونے کے لیے، تو وہ میرے ہاتھ کو جھٹک کر بڑے غصے سے غرا کر بولی کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ میں نے شرارت میں کہا، میں تو لگاؤں گا۔ میں نے آگے ہاتھ بڑھایا تو وہ بڑے غصے سے غرا کر پھر بولی، تجھے سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا؟ مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ میں نے کہا، کمال ہے، حد ہو گئی، بھئی میرا نکاح ہوا ہے تیرے ساتھ، تم میری حلال بیوی ہو، اتنے ارمانوں سے بیاہ کر لایا ہوں تجھے۔ میں نے باتیں کرتے کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ رکھا، اس نے الٹے ہاتھ کا اتنی زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا کہ میں گیند کی طرح اچھلتا ہوا دور جا گرا۔ پھر میں غصے سے اٹھا اور باہر آ کر سو گیا۔ ماں فجر کی نماز کے لیے اٹھی، مجھے دیکھا اور میرے پاس آ گئی۔ ماں کو سارا واقعہ سنایا اور پھر وہ کہنے لگا کہ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ میری چباڑی میں ابھی تک درد موجود ہے۔ البتہ وہ میری دوست بتانے لگی کہ جب انہوں نے میری بیٹی کو بلایا تو اس نے رو رو کر اپنا برا حال کیا ہوا تھا، اور جب اس سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، میں نے یہ کچھ نہیں کیا، میں کیوں کروں گی ایسے؟ میری تو جب آنکھ کھلی میں اکیلی لیٹی تھی، میں تو خود پریشان تھی۔ البتہ ہم میاں بیوی نے منت سماجت کی، ان کی ہاتھ جوڑے کہ بس آج ولیمے کا دن گزار لیں، ہم کچھ کریں گے، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ البتہ ہم بیٹی کو ولیمے کے بعد گھر لائے، لڑکا ساتھ نہ آیا۔ میرا بھائی گاؤں سے شادی میں آیا ہوا تھا، وہ یہ سب سن کر گاؤں گیا اور ساتھ والے گاؤں سے ایک معالج کو ساتھ لایا۔ اس نے چیک کیا اور بولا، اسے عصبی کثر ہے، میں ابھی اس چیز کو حاضر کرتا ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اپنی بیٹی کے ساس سسر کو بھی بلوا لیا۔ اس معالج نے اپنا عمل شروع کیا۔ وہ لڑکی چیخنے لگی اور اپنے بال نوچنے لگی۔ جن حاضر ہو گیا اور پوچھنے پر بتانے لگا کہ میں اس کا عاشق ہوں۔
یہ جس درس میں پڑھتی تھی میرا اس درس میں بسیرا تھا۔ یہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں اس سے عشق کرنے لگا۔ اب میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے چھوئے، کوئی اسے ہاتھ لگائے۔ البتہ اس عامل نے اسے اپنے علم سے اس لڑکے کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ جب اس نے حضرت سلیمان کی قسم کھا کر کہا کہ میں اس سے دور جا رہا ہوں اور واپس اس کے پاس کبھی نہیں آؤں گا، اس پر عامل نے کہا کہ بس ایسے ہی نہیں، کوئی نشانی دکھا کر جاؤ جو اس بچی کے ساس سسر کو یقین ہو کہ واقعی تم اس بچی پر قابض تھے۔ جن بولا، ان کی دیوار گرا دوں؟ عامل نے کہا، نہیں، ان کے صحن میں جو جامن کا درخت ہے اس کی بڑی سی ٹہنی توڑ جاؤ۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے کڑک کی آواز آئی اور ٹہنی ٹوٹ کر زمین پر آ گری۔ پھر میری دوست نے بتایا کہ الحمدللہ اب میری بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے۔ ناظرین، کئی لوگ ہیں جو جنات پر یقین نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے، جنات پر یقین نہ رکھنا بہت بڑا کفر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بار بار کئی جگہوں پر جنات کا ذکر ہے، بلکہ ایک پوری سورت ہی ہے جس کا نام سورہ جن ہے۔ قرآن لانے والا جبریل امین، قرآن اتارنے والی رب کی پاک ذات۔ تو جو جنات کو نہیں مانتا وہ سمجھو قرآن کو نہیں مانتا، جو قرآن کو نہیں مانتا معاذاللہ وہ اللہ عز و جل کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک و بد تمام جنات کے شر سے بچائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، پھر ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔